الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ ان حقوق میں سب سے اولین حق والدین کا ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کا فیصلہ کر چکے کہ صرف عبادت جو ہے وہ تمہارے رب کی ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ صرف یہی بات کافی تھی کہ اللہ نے فرما دیا بھائی احسان کرو، اس کے آگے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ بھائی احسان کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ والدین کے اندر دونوں یعنی والد اور والدہ دونوں شامل ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کیونکہ زیادہ تر ہم نے والدہ کے حقوق بیان کیے، والدہ کے حقوق ہیں بھی زیادہ، یہ نہیں کہ بیان زیادہ کیے جاتے ہیں، ویسے ہیں بھی زیادہ، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں لوگوں کا رجحان والدہ کی طرف زیادہ ہو گیا، والدہ کی خدمت میں زیادہ انسان منہمک ہو گیا، اور ہونا بھی چاہیے، یہ نہیں کہ بھئی نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور والدہ کے حقوق بھی زیادہ ہیں، لیکن اس کا ایک جو یعنی ہمیں بیلنس کرنا چاہیے تھا نا، ہم بیلنس نہیں کر سکے، تو والدہ کے حقوق کو پورا کرتے کرتے ہماری سوسائٹی کے اندر والد کے حقوق کو تلف کیا جانا شروع کر دیا، والد جو ہے اس کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا گیا۔ آج والد کو وہ مقام نہیں دیا جاتا۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، کیونکہ فطری طور پر انسان اپنی ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ 9 مہینے ماں کے رحم میں رہا ہوتا ہے، اس کی پرورش ماں کی کوکھ میں ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے اور دودھ پیتا ہے ماں کا، اور اسی طرح سے وہ ماں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات تو میں نے بیان کی کہ کیا وجوہات ہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ ایک بیلنس مذہب ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بھئی تمام جو افراد ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، یہ نہ ہو کہ بھئی آپ ایک کے حق کو ادا کرتے کرتے دوسرے کے حق کی تلفی کرنا شروع کر دیں، تو بیلنس کرنا چاہیے۔ جب یہ کہا گیا کہ ماں کے قدموں ترے جنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجنت تحت قدمی امہاتکم، کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ باپ جو ہے وہ جنت کا مین دروازہ ہے، اور اب تم میں سے اب جس کو چاہیے کہ بھئی اس دروازے کی حفاظت کر لے یا اس دروازے کو ضائع کر دے، تو ماں کی خدمت کر کے جنت کا حصول، لیکن باپ کو ناراض کر کے آپ رب کو ناراض کرتے ہیں، اور باپ کو راضی کر کے آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور باپ کو راضی کر کے آپ جنت کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ جنت کا مین دروازہ والد ہے، تو لہذا والد کے آج کل دیکھا ہی جا رہا ہے کہ بھئی والد کے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کیا جا رہا، اور عام طور پر ان کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم والد کے حقوق بھی بیان کریں، کیونکہ والد ایک ایسی شخصیت ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنایا تو کائنات کے اندر جو سب سے پہلا جو آپ کہیں کہ جو شخصیت ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور حضرت حوا انہی کی وجود سے پیدا ہوئیں، تو لہذا ایک والد اور ایک اب کا جو مقام ہے، اور جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے آدم کو، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے جو والد ہے، جو اب ہے، اس کی حیثیت بہت ہی ممتاز حیثیت رکھتی ہے اور اہمیت کی حامل حیثیت ہے، کیونکہ وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کسی بھی خاندان کے اندر اگر آپ اس خاندان کی کامیابی کو دیکھیں گے، خوشحالی کو دیکھیں گے، سکسیس کو دیکھیں گے، ہر اعتبار سے،
تو اس کے اندر جو مین رول اور مین کردار ہوگا وہ والد کا ہوگا، اور کیونکہ والد کی جو ذمہ داری ہے وہ بڑی اہم ہے. جیسے ماں کی ذمہ داریاں ہیں نا، تو ماں کی ذمہ داریاں جب ہوں گی، جب تذکرہ کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ میں تذکرہ کر لوں گا، لیکن کیونکہ ابھی والد پہ تذکرہ کرنا ہے تو والد کی آپ دیکھیں کہ ذمہ داری اس کی ذمہ کیا ہے کہ بھائی وہ روزگار کا اہتمام کرے گا، وہ باہر جائے گا، کاروبار کرے گا، جاب کرے گا، نوکری کرے گا اور تجارت کرے گا، ساری گرمی سردی برداشت کرے گا اور ہر قسم کا پریشر برداشت کرے گا. یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اور شرعی طور پر باپ کو رسپانسیبل بنایا گیا ہے کہ وہ اولاد کے نان نفقہ خرچے کا ذمہ دار والد ہوگا، اور یہاں تک کہ اپنی بیوی کے اخراجات کا ذمہ دار بھی وہ ہوگا. ماں یعنی بچوں کی کفالت بھی اس کے ذمہ ہے اور بچوں کی ماں کی کفالت بھی اس کے ذمہ ہے. تو یہ جو کفالت ہے یہ بہت ہی ایک اہم ڈیوٹی ہے، اور اس کو سر انجام دینے کے لیے ایک باپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ کتنی کوشش کرتا ہے کہ بھائی اس کے گھر کے اندر خوشحالی ہو، اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ سکون ہو، اس کے گھر کے اندر ہر قسم کی نعمتیں ہوں. تو اس کے لیے بیچارہ جو ہے وہ رات دن ایک کر دیتا ہے. تو عام طور پر جب یعنی محبت کی بات آتی ہے، پیار کی بات آتی ہے، تو ساری محبت اور سارا پیار جو ہے وہ ایک طرف نہیں کر دینا چاہیے، اور تھوڑا سا ہمیں باپ کی طرف بھی رخ کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ میں نے اکثر یہ دیکھا کہ لوگ ہمارے ساتھ جب سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی ماؤں کو لے کے آتے ہیں کہ جی میری بڑی خواہش تھی کہ میں اپنی ماں کو عمرہ کراؤں، میری بڑی خواہش تھی کہ میں اپنی ماں کو حج کراؤں. تو اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیوں نہیں، بالکل، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بہت کم دیکھا کہ کوئی کہے کہ یار میری خواہش ہے کہ میں اپنے والد کو عمرہ کراؤں، میں اپنے والد کو حج کراؤں، میں اپنے والد کے ساتھ سفر کروں. ایک تو ہمارے ذہن میں یعنی کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ شاید باپ کو ضرورت نہیں ہے، اور ہم کیونکہ بچپن میں جب آنکھ کھولتے ہیں، جب ہم شعور کی منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارا باپ جو ہے انڈیپینڈنٹ آدمی ہے، اور ہم اس کو ایک پاورفل شخصیت سمجھتے ہیں، اور ہوتا بھی ہے کہ بھائی وہ کما کے لا رہا ہے، اخراجات اٹھا رہا ہے اور کام کر رہا ہے، ساری ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے، اور ماشاءاللہ گاڑی وہ چلا رہا ہے، ہر کام وہ کر رہا ہے. تو لاشعوری طور پر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ یہ تو انڈیپینڈنٹ آدمی ہے اور یہ ساری زندگی اس نے اسی طرح گزاری، تو ابھی اس کو کیا ضرورت ہے. لیکن بحیثیت انسان ہونے کے والد کے بھی جذبات ہوتے ہیں، والد کے بھی احساسات ہوتے ہیں. والد کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ بیٹھے اور اس کے ساتھ لاڈ کرے، اس کے ساتھ پیار کرے، اور اس کو کہے کہ بھائی ماں کو تو ہم کہتے ہیں کہ جی ماں کے سینے بھی لگتے ہیں، ماں کو چومتے بھی ہیں، ماں کے آغوش میں بھی جاتے ہیں، اور ماں کو کہتے بھی ہیں کہ جی ماں کے اظہار محبت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ماں کے لاڈ بھی اٹھاتے ہیں. لیکن باپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، باپ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ گفتگو کرنا نہیں چاہتے. تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک گیپ سا پیدا ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں آپ حضرات کہیں گے کہ بھائی والد کا بھی قصور ہوتا ہے، تو بالکل آپ صحیح کہیں گے، اور ایسا ہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو والد ہے وہ اس کو بھی اپنا ایک کردار، وہ ایک ذمہ داری کا کردار نبھاتے اور وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ وہ باپ بھی ہے. اور باپ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جی آپ نے صرف ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، آپ نے صرف پیسہ کما کے لا کے دینا. باپ کی ذمہ داریوں میں سے جو ہے وہ شفقت ہے، محبت ہے اور الفت ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں. تو جو باپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ لاڈ کرتا ہے، ان کے ساتھ کھیلتا ہے، کودتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے اور ان کے ساتھ گفت و شنید کرتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس والد کا اپنے بچوں کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہوگا. اور جو باپ صرف یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میری ذمہ داری ہے کہ بس پیسہ کماؤں اور پیسہ کما کے لا کے دے دوں، باقی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اولاد جو ہے وہ اپنے باپ سے دور ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارا ایک بڑا منفی پہلو ہے. تو پہلے تو ہمیں اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے. اولاد پہ تو ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں نا کہ بھئی اولاد کے اوپر شکوہ بھی ہے، شکایت بھی ہے، اور اکثر والد محترم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری اولاد ہمارے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے، گفتگو نہیں کرتی، اور ان کو جو ہے وہ ہم سے کسی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں ہے.
میں آپ سے، کیونکہ میرے والد کا انتقال ہو چکا، اور جب ان کا انتقال ہوا میں تو 14-15 سال عمر تھی میری، 14 سال کا ہو چکا تھا، 15ویں سال میں تھا. تو میں نے ساری جتنی عمر میں ہوش کے ساتھ 8-9 سال کی عمر میں ہوش شعور آیا ہے، تو اتنا تو ذہن میں 5-6 سال کی زندگی تو ذہن میں ہے. میں نے اپنے والد کو اور اپنے بڑے بھائی کو آپس میں بات کرتے نہیں دیکھا. اب یہ بتائیں، اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو کبھی کبھی میں اپنے بڑے بھائی سے جب ملتا ہوں، اب تو نہیں بات کرتا، زیادہ پوچھتا، لیکن میں ان سے پوچھتا تھا کہ یار مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ دونوں بات کیوں نہیں کرتے تھے. یعنی میرے والد صاحب میرے بھائی کو لالا کہتے تھے. اب وہ لالا، اب وہ پہلی اولاد ہے، پہلی اولاد تو بڑی محبوب ہوتی ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو پہلی اولاد بڑی محبوب ہوتی ہے، تو وہ ان کو لالا کہتے تھے. تو اب مجھے یہ بات پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں. وہ نہیں، اب وہ پتہ نہیں کیا آنکھوں سے اشاروں سے بات کرتے تھے. تو یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کئی گھروں کا مسئلہ ہے کہ اولادیں، لڑکے خاص طور پہ، وہ اپنے والد کے ساتھ بات نہیں کرتے اور والد ان کے ساتھ بات نہیں کرتا. اور ایک تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ باپ بیٹا کے اندر ایک قسم کی خلیج پیدا ہو جاتی ہے، ایک قسم کی کھچاؤ اور تناؤ کی کیفیت کیوں پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم کیوں اپنی اولادوں کو اپنا ایک اینمی بنا لیتے ہیں، اپنے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو اگر اولاد ہے، مثال کے طور پہ اگر وہ ایک اولاد آپ کی چاہتی ہے کہ بھئی وہ ڈیفرنٹ کام کرنا چاہتی ہے، مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، وہ کہتا نہیں مجھے ڈاکٹر نہیں بننا، مجھے جو ہے وہ انجینئر بننا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ انجینئر بنے، وہ کہتا ہے بھئی مجھے انجینئر نہیں بننا، مجھے اکاؤنٹنٹ بننا ہے. تو جو بچوں کو بننا ہے بننے دیں، جو خوشی کے ساتھ وہ بنیں گے کریں گے تو اس میں وہ کامیاب بھی ہوں گے. لیکن آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی میں ڈاکٹر ہوں تو میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہو، میں اکاؤنٹنٹ ہوں تو میرا بیٹا بھی اکاؤنٹنٹ ہو. تو اس کا حقیقی طور پر دیکھا جائے تو فائدہ تو ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آپ کی پوری ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو پورا پروسیجر پتہ ہوتا ہے، آپ کو ساری اپس اینڈ ڈاؤن پتہ ہوتے ہیں، آپ کو ساری نیہاؤ پتہ ہوتی ہے کہ بھائی ڈاکٹر بننے کے لیے اور اس کے لیے کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں. آپ اس راستے سے گزرے ہوتے ہیں. تو جب آپ اس راستے سے گزرے ہوتے ہیں، اس راستے کا روٹ آپ کو پتہ ہوتا ہے، تو آپ کے بچے کے لیے آسانی ہوتی ہے. آپ اپنے بچے کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہیں اور یہ ساری چیلنجز ہیں، یہ اپس اینڈ ڈاؤن ہیں. تو وہ اولاد کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اچھا، اب اولاد تو اس بات کو نہیں سمجھتی نا، وہ کہاں سمجھتی اس بات کو، وہ تو اس بات کو نہیں سمجھتی. وہ تو جب بڑے ہوں گے اور جب ان کو احساس ہوگا اچھا یہ تو میرے والد تو یار میرے لیے بہتری چاہتے تھے. تو یہ ایک ہمارے ہاں اگر اولاد کو یہ بات سمجھا دی جائے، اگر باپ سمجھاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا والد جو ہے ہمیں ہر وقت لیکچر دیتا رہتا ہے. اگر یہ کام جو ہے ٹیچرز کر سکتے ہیں، آپ کے استاد کر سکتے ہیں، آپ کے اور رشتہ دار، آپ کے چچا، آپ کے ماموں کر سکتے ہیں، وہ سمجھا سکتے ہیں اولاد کو. دیکھیں دنیا کے اندر جو بھی ایک سکسیسفل ماڈل آپ کو نظر آتا ہے نا بزنس کا، اور بڑی بڑی جو بزنس امپائر اس وقت موجود ہیں، ان کے اندر آپ اکثریت دیکھیں گے کہ وہ جنریشن ویلتھ ہوتی ہے اور وہ فیملی بزنس ہوتے ہیں. فیملی بزنس کے اندر لوگ بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور وہ پھر ان کی سکسیس ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں گزارش کروں کہ میرے دادا نے ایک کاروبار شروع کیا. اب میرے دادا ایک کاروبار کرتے تھے، پھر میرے والد نے اس کاروبار کو ٹیک اوور کر لیا، اور پھر والد کے بعد میں نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. تو اب آپ دیکھیں کہ کتنے، یعنی آلموسٹ ہاف اے سینچری کا ایکسپیرینس ہوگا اور اسٹیبلش بزنس ہوگا. تو دنیا میں آپ جس بھی بزنس فیملیز کو دیکھیں، ہم جوئش کی بات کر لیں تو جوئش کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کے ہاں یہی ہوتا ہے کہ وہ فیملی بزنس کے اندر لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ساتھ ساتھ اس کی برانچز بنا دیتے ہیں. پھر جو بچوں کو شوق ہوتا ہے وہ پھر، کیونکہ ایک اسٹیبلش بزنس کو اسٹیبلش کرنا یا کسی بھی شعبے کو اسٹیبلش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ کوئی، اچھا اب یہ بات ہے بچوں کو پتہ نہیں. باپ جو ہے وہ بزنس کر رہا ہے، میں پوچھتا ہوں بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں گوشت کا کاروبار کرتا ہوں. اچھا جی کتنی دکان ہے آپ کی؟ میری ایک دکان ہے. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ جی میرے 4 بچے ہیں. بچے کیا کرتے ہیں؟ جی فلاں جاب کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. آپ کے ساتھ کتنے بچے کام کرتے ہیں؟ میرے ساتھ کوئی نہیں کرتا. بھئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں کرتا آپ کا بیٹا؟ کیوں نہیں کرتا آپ کے ساتھ؟ تو یہ تو آپ دکان تو آپ کے انتقال کے بعد ختم ہو جائے گی، بند ہو جائے گی. تو آپ کا یہ بزنس 30-40 سال سے بزنس ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا.
تو آپ کا جی وہ کرنا نہیں چاہتا, اس کو یہ پسند نہیں ہے. بھائی کیوں پسند نہیں ہے؟ آپ نے اس کے سامنے اس کو کیسے اس بزنس کو پیش کیا کہ وہ اس بزنس کو پسند نہیں کرتا؟ آپ کا ریسٹورنٹ ہے, 50 سال ہو گئے آپ نے ریسٹورنٹ بنایا, اور آپ کا کوئی بچہ جو ہے اس فیلڈ میں نہیں گیا. کیوں نہیں گیا بھائی؟ اور اس لیے جی ان کو یہ کام نہیں کرنا تھا. کیوں نہیں کرنا تھا؟ اب وہ آپ 50 سال کا اسٹیبلش بزنس ختم ہوگا, بچہ کیا کر رہا ہے جی فلاں جاب کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے. تو اب یہ اصل میں کیا ہے کہ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے نا, ٹریننگ نہیں ہوئی بھی اور ایجوکیشن نہیں ہے, اور ہم جو ہے وہ بس چل رہے ہیں اپنے کھاتے میں چل رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا کنسٹرکشن کا بزنس ہے اور آپ کنسٹرکشن کے بزنس کو مزدوروں کی طرح کر رہے ہیں, آپ کے پاس کپڑے گندے ہیں, آپ کے پاس اسمیل آتی ہے, آپ کام پہ جاتے ہیں آتے ہیں, آپ کا برا حال ہے, آپ ہر وقت چڑچڑے ہیں, غصے میں ہیں, لڑ رہے ہیں, آپ بیوی سے لڑ رہے ہیں, بچوں پہ غصہ اتار رہے ہیں, تو کون سا بچہ آپ کا کاروبار کرے گا؟ کون سا بچہ آپ کے ساتھ لگے گا؟ وہ کہے گا یار یہ کوئی کام ہے؟ ابا جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ مزدوروں کی طرح لگا ہوا ہوتا ہے, پورا برا حال ہو رہا ہے ابا جی کا, اور میں کیوں یہ کام کروں؟ میں نے ایسی زندگی نہیں گزارنی. اب بچوں کو بولو یار اپنے باپ کے ساتھ کاروبار کرو, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کرنا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو جو رول ماڈل جو آپ بنے ہیں وہ تو آپ کو دیکھ کے تو وہ ڈر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو اکثریت ایسا ہی ہوتا ہے, اور وہ اس میں اور وہ خاندان وہ فیملیز آپ دیکھیں بہت سکسیسفل ہوتی ہیں جن کے اندر اولادیں اپنے والد کے ساتھ, والد اگر عقل مند ہو, سمجھدار ہو, تو وہ بڑے طریقے کے ساتھ اپنے بچوں کو ساتھ لگاتا ہے. پھر آپ دیکھیں وہ ترقی بھی بہت کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے میں تو حقوق پہ بات کرتے کرتے ضمناً اس راستے پہ چل پڑا. تو والد کو نگلیکٹ نہیں کرنا ہم نے, اور والد کو بھی اپنا کردار ایسا بنانا چاہیے کہ اولاد اس سے دور نہ ہو. ہم خود سے اپنے اولادوں کو دور کر دیتے ہیں. جب اولادیں دور ہو جاتی ہیں پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ, بھائی آپ نے ہر وقت بچے کے ساتھ سختی کرنی ہے, ہر وقت بچے کو لیکچر دینا ہے. آپ نے اگر زندگی میں اسٹرگل کیا ہے تو وہ آپ کی زندگی تھی, آپ کا بچہ تو آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اب آپ سیلف میڈ تھے تو آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ بھی سیلف میڈ بن جائے, وہ کیسے بنے گا؟ وہ تو آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اب میرا بچہ عبدالواسع محمد تو میرے گھر میں پیدا ہوا, میں اس کو ہر وقت لیکچر دیتا رہا ہوں بھائی میں تو مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں, میں تو چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہوں, میں نے تو یہ تکلیفیں دی, میں نے تو یہ دیکھی. وہ کہے گا بھائی آپ نے دیکھی, میں نے تو نہیں دیکھی. تو میں کیوں اپنی تکلیفوں کا اور اپنی جو اسٹرگل ہے میں چاہوں کہ میرا بچہ بھی وہی سب کچھ کرے؟ تو یہ بہت خطرناک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. جب آپ ہر وقت بچے کو لیکچر دیں گے, ہر وقت اس کو ٹوکیں گے, ہر وقت اس کی چیزوں کو نوٹ کریں گے, تو وہ تو آپ سے دور بھاگ جائے گا. اور وہ تو کوشش کرے گا کہ یار میں بس کسی طریقے سے بس ادھر ادھر ہوں, بس کہیں نکلوں میں. تو یہ بہت غلط رویہ ہوتا ہے. ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہیں پر بھی کوئی ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. ہمارے ہاں شادی ہو رہی ہے تو لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا کہ بھئی شادی کیوں کی جاتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ نکاح کے لیے بلاتے ہیں مجھے, ویسے ڈھول دھماکہ دھمال ڈالیں گے, گھنٹوں ضائع کر دیں گے, اور نکاح کے موقع پر کہیں گے کہ جی تقریر نہیں کرنی. نکاح کے موقع کے اوپر کہتے ہیں کہ بھئی جلدی جلدی کر دو, کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے, جلدی جلدی. پھر کھانا بعد میں 1 گھنٹے بعد ہی کھلائیں گے, لیکن نکاح کے موقع پر کوشش بھی نہیں کریں گے کہ یار کوئی اچھی سی بات, کوئی نصیحت ہو جائے, کوئی لوگوں کو تربیت ہو جائے. تو کسی موقع کے اوپر تو ہم نے تو اپنی تربیت کرنی نہیں ہے, نہ شادی کے موقع پہ کرتے ہیں, نہ باپ بن رہے ہیں. بھائی جب آپ باپ بن رہے ہیں تو پہلے باپ کے حقوق تو پڑھیں کہ باپ کے حقوق کیا ہیں, باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, آپ نے کس طرح کا باپ بننا ہے, وہ تو پڑھیں. کسی سے سیکھ لیں, تو وہ بھی نہیں سیکھنا, تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے آج دیکھ لیں. گھر کے گھر برباد ہو چکے ہیں, باپ بیٹھا ہوا ہے گھروں میں, بچے ادھر ادھر ہیں, پوچھتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.